کیا اب جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ عبادت میں آگے ہوتے ہیں مگر رزق میں تنگی کیوں؟ اور کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں مگر ان کے دسترخوان میں برکت ہی برکت۔ آج ہم ایک ایسا راز جانیں گے جو اولیاء اللہ چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ رزق حلال اور اللہ کی ولایت کا گہرا تعلق۔ اولیاء اللہ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ وہ رزق حلال کے معاملے میں انتہائی محتاط ہوتے تھے۔ ان کے نزدیک ولایت کرامت کشف کا دار و مدار نہ لمبے چلے پر تھا نہ لمبی عبادت پر، بلکہ ایک لقم حلال پر تھا۔ حضرت جنید بغداد فرمایا کرتے تھے، جس جسم کی پرورش حرام سے ہو اس پر اللہ کی معرفت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اولیاء اللہ جانتے تھے کہ حرام رزق صرف پیٹ نہیں بھرتا بلکہ دل کو مردہ اور روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ رزق حلال اور دل کی کیفیت۔ رزق حلال انسان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، نماز میں خشوع، دعا میں قبولیت اور زبان میں تاثیر۔ یہ سب رزق حلال کے اثرات ہیں۔ حضرت بایزید بستم نے 40 سال تک ایسا لقمہ منہ میں نہیں ڈالا جس کے حلال ہونے پر ذرا سا بھی شک ہو، اسی لیے ان کے ایک آنسو سے سینکڑوں گناہگاروں کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ رزق حرام کا انجام۔ اولیاء فرماتے ہیں، حرام رزق سے عبادت تو ہو جاتی ہے مگر اثر ختم ہو جاتا ہے، نہ دعا اوپر جاتی ہے، نہ آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، نہ دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اولیاء کی عملی زندگی۔ اولیاء اللہ خود بھوکے رہنا پسند کر لیتے مگر مشکوک رزق قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے، اگر میں 1 درہم حلال کما لوں تو وہ میرے نزدیک 1000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بغیر واز کے بدل جاتا تھا۔ آج کے دور میں پیغام۔ آج ہم چاہتے ہیں اولاد نیک ہو، گھر میں سکون ہو، دعائیں قبول ہوں، مگر ہم نے رزق کو ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اولیاء کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اگر تم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے تو کم از کم ولیوں کا راستہ اختیار کر لو، اور وہ راستہ رزق حلال سے شروع ہوتا ہے۔ میرا یوٹیوب چینل اولیاء ملتان سبسکرائب کریں۔